حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں ایسے ڈراؤنے خواب دیکھتا ہوں کہ اسے دیکھنے کے بعد بیمار پڑ جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھے خواب اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ایسا برا خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے، تھو 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 3 مرتبہ کر دے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو اس سے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ یہ حدیث مجموع البحار میں ہے، جلد 7 صفحہ 176۔ وہاں تک نہ پہنچ سکو تو بکھرے موتی میں جلد 7 171 پر صفحہ 171 پر یہ حدیث ہے، وہاں دیکھ لینا آپ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابو سلمہ اور ابو قتادہ کے متعلق بیان کیا کہ وہ خواب دیکھتے تو بیمار پڑ جاتے۔ یہ بھی بخاری جلد 2 میں ہے، صفحہ 1043 پر ہے۔ لہذا امام بخاری نے ابن سیرین کی روایت میں بیان کیا ہے کہ اگر ناپسندیدہ کوئی خواب دیکھے تو اٹھ جائے اور نماز پڑھے اور کسی سے بیان نہ کرے۔ یہ مین پوائنٹ ہے، اس کو خاص دھیان میں رکھنا۔ اچھا خواب دیکھے تو بھی سب کے سامنے ڈھول نہیں بجانا۔ اچھا خواب دیکھا تو صرف شوہر سے کہو، بیوی سے کہو، یا کوئی اچھے عالم سے کہو، یا اپنے پیر سے کہو، یہاں تک گنجائش ہے۔ لیکن صاحب پورے محلے میں ڈھول بجا رہے، میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے یہ خواب دیکھا، تو اس میں حسد ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اس لیے اچھا خواب بھی سب کو بیان نہیں کرنا، اور برا خواب تو کسی کے سامنے بیان کرنا ہی نہیں ہے۔ جہاں برا خواب دیکھا 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو اور تھو تھو کر لو، وہ خواب کی تعبیر ختم ہو جائے گی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ خواب، یہ حدیث بہت دھیان سے سمجھ لینا، کہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ خواب کی مثال تو ایسی ہے جیسے پرندہ ہاتھ میں بیٹھا ہو۔ پرندہ ہاتھ میں بیٹھا ہوگا تو کتنی دیر رہے گا؟ آپ کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، پرندہ فوراً اڑ جائے گا۔ اور اگر کسی کو تعبیر دے دی، کسی نے بتا دیا یہ تعبیر، تو آپ نے پرندہ پکڑ لیا اور پرندہ جانے والا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کبھی بھی کسی کو زیادہ تعبیر مت دو۔ تعبیر ہو یعنی کوئی چیز سمجھ میں آئے تو ڈھنگ کی بات بتاؤ۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ارے برے خواب اگر دیکھے تو اس کے 5 عدد ہے۔ برے خواب 5 عدد یاد رکھنا، 5۔ نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ نمبر 2 بائیں جانب چھٹکار دیجئے۔ نمبر 3 کسی سے بیان مت کرو۔ نمبر 4 کروٹ بدل لو۔ نمبر 5 اٹھ کر نماز پڑھ لو۔ اور نمبر 6 کہ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ اور نمبر 7 یہ دعا پڑھ لو، اعوذ بما عاذت به ملائکۃ اللہ ورسولہ من شر رؤیا ہذہ ان یصیبنی فیہا ما اکرہ فی دینی و دنیائے۔ ترجمہ: میں اس خواب کی تکلیف دہ امور سے اپنی دینی اور دنیاوی معاملات میں پناہ مانگتا ہوں، جیسے کہ خدا کے فرشتوں اور اس کے رسول نے پناہ مانگی ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں، اسے پلے باندھ لو، کسی کے سامنے بیان مت کرو۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب دیکھتے، یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب دیکھتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بھی دیتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بیان کیا کہ میرے سامنے دودھ لایا گیا، میں نے اسے پیا اور پی کر اس قدر سیراب ہوا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی سیرابی ناخن سے نکل رہی ہے۔ پھر جو دودھ بچا میں نے عمر کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا تعبیر ہے اس کی؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم سے ہے۔ یہ روایت بخاری شریف جلد 2 میں ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا، ابن عمر نے، کہ ان کی 2 انگلیوں میں سے ایک انگلی میں شہد اور دوسری انگلی میں گھی ہے، تو دونوں کو چاٹ رہے ہیں، شہد بھی چاٹ رہے، گھی بھی چاٹ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر دی، اگر تم زندہ رہے تو 2 کتابیں
یعنی تورات اور قرآن پڑھو گے یعنی اس کے عالم ہوں گے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر قرآن کے بھی عالم تھے، تورات کے بھی عالم تھے۔ یہ ابو یعلا میں ہے، سیرت کی کتاب ہے، جلد 7 صفحہ 410 پر۔ اور شہد اور گھی کی تعبیر علم اور بھلائی سے ہوتی ہے۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ ہاں بقیہ ابھی جو ہے طبیعت میں مذہبی نہیں ہے، لیکن چونکہ آج کل خوابوں میں ہمیشہ یاد رکھو، خواب کسی کے سامنے نہ اچھا نہ برا بیان نہیں کرنا۔ اچھا خواب آئے شوہر کو کہہ دو، بیوی سے کہہ دو، ماں سے کہہ دو، پیر سے کہہ دو، دوست سے کہہ دو، عالم سے کہہ دو۔ تعبیر لینی ہے کسی اچھے عالم کو پکڑیے، عام عالموں کو مت پکڑیے۔ آج کل یعنی اچھی تعبیر دینے والے بھی آج کل نہیں ہوتے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہ تو مستقل ایک فن ہے، یہ مستقل ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کسی پر کھولتا ہے۔ یہ ساری تفصیل میں نے میری کتاب بکھرے موتی جلد 7 میں صفحہ 176 صفحہ 177 پہ لکھی ہے۔ بقیہ تفصیل خوابوں کے سلسلے میں کل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔